دیکھیے اختلاف سب سے زیادہ فرقہ پرستی کی لعنت اسلام کے اندر کب داخل ہوئی؟ جب مسلمانوں نے مسجدیں الگ الگ بنانا شروع کی. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایک تھی، خلافت اول میں مسجد ایک تھی، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، یہاں تک چلتے جائیے کہ مساجد الگ الگ نہیں تھی، ایک مسجد ہوتی تھی، وہیں پر سارے لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جس دن الگ الگ مسجدیں ہونے لگیں کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ مالکیوں کی مسجد ہے، یہ شافعیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، اب مسجد اللہ کی کوئی رہی نہیں. جب یہ صورت اختیار ہو گئی، یہ جب ہمارے حالات ہو گئے کہ مسجد تو اللہ کی ہے، مگر کہا نہیں جی یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بریلویوں کی ہے، نہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ جناب شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے. عزیزان گرامی، جب مسجدیں الگ الگ بننے لگی تو شیطان کو بہترین موقع ملا کہ اب اختلافات ایسے ڈالوں گا کہ قیامت تک ختم ہو. کیوں؟ مثلا بھائی بریلویوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا اور کہہ دیا بھائی یہ شیعوں نے پھینکا. شیعوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا، کہا یہ بریلویوں نے پھینکا. اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے شیطان کے لیے کام بہت آسان ہو گیا. اگر سارے مسلمان ایک مسجد میں نماز پڑھتے تو نہ کوئی مسجد جلتی اور نہ کوئی مسجد میں مسلمان مارا جاتا. اب یہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ میڈیا والے، آپ، ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا میں پاکستان، ہندوستان، عراق ہو، ایران ہو، ترکی، ایک مسجد ہو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. اور دوسری جو بڑی جڑ ہے نا وہ کاروباری مولوی ہے. جب تک کاروباری مولویوں سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک فرقہ پرستی کی لعنت، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ کاروباری مولوی کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ شہرت انہیں ملے، ان کے پیسے زیادہ ہوں، اور ان کے اندر ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے. اگر آپ جتنے بھی یہ تعصب پھیلانے والے شیعہ مولوی ہوں، سنی مولوی ہوں، ان کی تقاریر کو غور سے سنیں تو وہ کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ آیتوں کے ترجمے غلط کرتے ہیں. یعنی ذرہ برابر ان کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بدل سکتا ہے. یعنی ثابت یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے جو مولوی ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے. یہ صرف وہبہ چاہتے ہیں، یہ صرف مجمع بڑھانا چاہتے ہیں، آیتوں کا ترجمہ غلط. اور دوسرے فرقے کو اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے جو ریفرنسز حوالے دیے جاتے ہیں وہ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے غلط ہوتے ہیں کہ اگر وہ پورا ریفرنس اسی مجمع کو مل جائے تو اسی مولوی کو پتھر مارنے لگے کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف. یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، غلط حوالے دیتے ہیں، غلط تفسیر بتائے بیان کرتے ہیں، کبھی اخلاقی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اتحاد ہو جائے، محبت ہو جائے، اخلاق کا درس ہو جائے. نماز کی بات یہ کبھی نہیں کرتے، روزے کی بات یہ نہیں کرتے، پردے کی بات کبھی نہیں کرتے. جتنی شرافت کی باتیں ہیں وہ تو ساری ایک ہے نا بھئی. اخلاقی باتیں جو ہیں، کیا شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہے؟ شیعہ بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، سنی بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، شیعہ بھی کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، سنی بھی کہتا ہے شراب پینا حرام. مگر یہ مولوی کبھی وہ باتیں نہیں بتلاتے جو قوم کی بہتری کے لیے. یہ وہ باتیں کرتے جس سے نفرت. عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارا عقیدہ جو بھی ہے ہم آزاد ہیں، کسی اور کا جو عقیدہ آزاد ہے، لیکن یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کریں؟ کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین. آپ اگر کسی کو کہیں گے بھائی تم کافر ہو تو کیا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ اس لیے قرآن نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو دعوت فکر دیں، تحقیق کریں.